العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. وعلى هذا التقرير اندفع ما قيل إنه يلزم أن يكون الطلاق الذي بعد الخلع فقط حكمه عدم الحل لا الذي ليس كذلك، وأنه يلزم أن لا يكون الخلع إلا بعد المرتين عملا بقوله تعالى فإن خفتم، ولكن يرد أن هذا كله إنما يصح إذا كان التصريح بالإحسان إشارة إلى ترك المراجعة كما حررت، وأما إذا كان إشارة إلى الطلقة الثلاثة على ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال هو الطلاق الثالث، فحينئذ يكون قوله تعالى فإن طلقها بيانا لذلك، ولا تعلق له بمسألة الخلع أصلا، فيكون المعنى أن بعد المرتين إما إمساك بمعروف بالمراجعة أو تصريح بإحسان بالطلقة الثالثة، فإن أثر التصريح بالإحسان فطلقها ثالثة فلا تحل له من بعد. هذا خلاصة ما قالوا، والبسط في التفسير الأحمدي. فإن أثر التصريح بالإحسان فطلقها ثالثة فلا تحل له من بعد. هذا خلاصة ما قالوا، والبسط في التفسير الأحمدي. اس تقریر سے یہ اعتراض دور ہو گیا کہ اس تقریر سے لازم آتا ہے کہ وہ طلاق جو خلا کے بعد ہو فقط اس کا حکم عدم حل ہے۔ اس تقریر سے یہ اعتراض دور ہو گیا کہ اس تقریر سے لازم آتا ہے کہ وہ طلاق جو خلا کے بعد ہو فقط اس کا حکم عدم حل ہے، اور جو طلاق ایسی نہیں اس کا حکم یہ نہیں، اور یہ بھی لازم آتا ہے کہ خلا نہ ہو مگر دو طلاق کے بعد، تاکہ اللہ تعالیٰ کے فرمان فَإِنْ خِفْتُمْ پر عمل ہو سکے۔ لیکن یہ کل کا کل اسی وقت صحیح ہوگا جب کہ تصریح بالإحسان ترک مراجعت کی طرف مشیر ہو، جیسا کہ میں نے لکھا، اور جب تیسری طلاق کی طرف اشارہ ہو، جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تصریح بالإحسان ہی تیسری طلاق ہے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ کا قول فَإِن طَلَّقَهَا تصریح بالإحسان کا بیان واقع ہوگا، اور اس کا مسئلہ خلا کے ساتھ کوئی تعلق نہ رہے گا۔ چنانچہ معنی یہ ہوں گے کہ دو بار کے بعد حسن سلوک کے ساتھ لوٹا لینا ہے، یا اچھے طور پر تیسری طلاق سے رخصت کر دینا ہے۔ چنانچہ اگر شوہر نے تصریح بالإحسان کو ترجیح دے کر اس عورت کو تیسری طلاق دے دی تو اس کے بعد اس کے لیے وہ عورت حلال نہ ہوگی۔ یہ علماء کرام کے اقوال کا خلاصہ ہے، اور اس سے زیادہ تفصیل تفسیر احمدی میں ہیں۔ عزیز طلبہ کرام، صاحب نور الانوار کہتے ہیں کہ ہمارے مذکورہ جواب یعنی خلا مستقل طلاق نہیں ہے، بلکہ وہ الطلاق مرتان کے ضمن میں ہیں۔ تو خلا مستقل طلاق نہیں ہے، ہمارے مذکورہ جواب سے دو اعتراض اور دور ہو گئے ہیں۔ چنانچہ پہلا اعتراض یہ ہے کہ فَإِن طَلَّقَهَا میں فا اگر تعقیب کے لیے ہے، اور اس فا کا ما
بعد ما قبل پر مرتب ہے تو اس سے یہ لازم آئیں گا کہ تیسری طلاق اگر خلا کے بعد ہے تب تو عدم حل یعنی عورت کے لیے حرمت غلیظہ ثابت ہوگی۔ فَإِن طَلَّقَهَا میں فا اگر تعقیب کے لیے ہے اور اس فا کا ما بعد ما قبل پر مرتب ہے تو اس سے یہ لازم آئے گا کہ تیسری طلاق اگر خلا کے بعد ہے تب تو عدم حل یعنی عورت کے لیے حرمت غلیظہ ثابت ہوگی، اور اگر خلا کے بعد نہ ہو بلکہ دو طلاق رجعی کے بعد ہو تو اس سے حرمت غلیظہ ثابت نہ ہوگی، حالانکہ یہ غلط ہے۔ مذکورہ جواب سے یہ اعتراض اس طرح دور ہو گیا کہ خلا مستقل طلاق نہیں ہے بلکہ الطلاق مرتان والی دو طلاقوں میں داخل ہے، لہذا عدم حل یعنی حرمت غلیظہ اس طلاق کا حکم ہے جو دو طلاقوں کے بعد ہو، لہذا عدم حل یعنی حرمت غلیظہ اس طلاق کا حکم ہے جو دو طلاقوں کے بعد ہو، وہ دو طلاقیں خواہ رجعی ہو خواہ خلا کے ضمن میں ہو۔ چنانچہ جب خلا مستقل طلاق نہیں ہے تو عدم حل یعنی حرمت غلیظہ خاص طور پر اس طلاق کا حکم بھی نہ ہوگا جو خلا کے بعد واقع ہو۔ مذکورہ جواب سے یہ اعتراض اس طرح دور ہو گیا، خلا مستقل طلاق نہیں ہے، اس جواب سے یہ اعتراض اس طرح دور ہو گیا کہ خلا مستقل طلاق نہیں ہے بلکہ الطلاق مرتان والی دو طلاقوں میں داخل ہے، لہذا عدم حل یعنی حرمت غلیظہ اس طلاق کا حکم ہے جو دو طلاقوں کے بعد ہو، وہ دو طلاقیں خواہ رجعی ہو خواہ خلا کے ضمن میں ہو۔ چنانچہ جب خلا مستقل طلاق نہیں ہے تو عدم حل یعنی حرمت غلیظہ خاص طور پر اس طلاق کا حکم بھی نہ ہوگا بلکہ خلا کے بعد واقع ہو۔ حرمت غلیظہ خاص طور پر اس طلاق کا حکم بھی نہ ہوگا جو خلا کے بعد واقع ہو۔ دوسرا اعتراض یہ ہے کہ قرآن کے سیاق و سباق سے یہ لازم آتا ہے کہ خلا دو بار طلاق دینے کے بعد ہی ہو سکتا ہے، کیونکہ مسئلہ خلا کو بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فَإِن خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَ حُدُودَ اللَّهِ، اور فَإِن خِفْتُمْ کا فا بھی چونکہ تعقیب کے لیے ہے اس لیے خلا کا ترتب بھی اپنے ما قبل یعنی الطلاق مرتان پر ہوگا، اور یہ ثابت ہوگا کہ خلا فقط دو طلاقوں کے بعد ہی ہو سکتا ہے، ابتداً خلا نہیں ہوگا، حالانکہ یہ باطل ہے، کیونکہ خلا جس طرح دو طلاقوں کے بعد ہو سکتا ہے اسی طرح ابتداً بھی ہو سکتا ہے۔ یہ اعتراض بھی اس طور پر دور ہو جائے گا کہ خلا مستقل طلاق نہیں ہے بلکہ الطلاق مرتان میں مذکور دو طلاقوں میں داخل و شامل ہے۔ چنانچہ جب خلا مستقل طلاق نہیں بلکہ سابقہ دو طلاقوں میں داخل و شامل ہے تو اس کے کسی پر مرتب ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ خلا مستقل طلاق ہی نہیں ہے بلکہ وہ تو طلاق مرتان میں شامل و داخل ہے، لہذا دو طلاق کے بعد واقع ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ خلا دو طلاقوں کے بعد ہو سکتا ہے، اور اس کے مفہوم مخالف سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ابتداً خلا نہیں ہو سکتا، اور یہ بات مسلم ہے کہ ہمارے نزدیک مفہوم مخالف کا اعتبار نہیں، پس جب ہمارے نزدیک مفہوم مخالف معتبر نہیں ہے تو مفہوم مخالف سے ابتداً خلا کے عدم وقوع پر بھی استدلال نہیں کیا جا سکتا۔ ولیکن یرید ان ھذا کلہ سے اشارہ علیہ الرحمٰن نے فرمایا کہ حنفیہ کے نزدیک خلا کا طلاق ہونا اور خلا کے بعد طلاق واقع کرنے کا صحیح ہونا، خلا کا طلاق ہونا اور خلا کے بعد طلاق واقع کرنے کا صحیح ہونا، یہ سب تفصیل اس وقت صحیح ہوگی جب کہ آیت میں تصریح بالاحسان ترک مراجعت کی طرف مشیر ہو، جیسا کہ میں نے تحریر کیا، اور اگر تصریح بالاحسان سے تیسری طلاق کی طرف اشارہ ہو، جیسا کہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ
ایک شخص نے تیسری طلاق کے بارے میں دریافت کیا تو آپ نے فرمایا تصریح بالاحسان ہی تیسری طلاق ہے۔ اس صورت میں فَإِن طَلَّقَهَا میں تیسری طلاق کا بیان نہ ہوگا، بلکہ فَإِن طَلَّقَهَا تصریح بالاحسان کا بیان واقع ہوگا، اور مسئلہ خلا کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہ ہوگا۔ اور آیت کے معنی یہ ہوں گے کہ دو طلاق کے بعد حسن سلوک کے ساتھ لوٹا لینا یعنی رجعت کرنا ہے، یا اچھے انداز سے تیسری طلاق سے رخصت کر دینا ہے۔ چنانچہ اگر شوہر نے تصریح بالاحسان کو ترجیح دے کر اس عورت کو تیسری طلاق دے دی تو اس کے بعد اس کے لیے وہ عورت حلال نہ ہوگی، حلال نہ ہوگی۔ شارح رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ علماء کے اقوال کا خلاصہ ہے، اور اس سے زیادہ تفصیل میری کتاب تفسیر احمدی میں آپ حضرات کو مل سکتی ہے۔ ووجب مہر المثل بنفس العقد فی المفوضۃ عطف علی قوله صح اعطاء الطلاق۔ صح ایقاع الطلاق وتفریع على حکم الخاص ای ولأجل ان العمل بالخاص واجب ولا يحتمل البیان وجب مہر المثل بنفس العقد۔ من غیر تاخیر الى الوطی فی المفوضۃ وهو ان كان بكسر الواو فالمعنى التي فوضت نفسها بلا مهر، وإن كان بفتح الواو فالمعنى التي فوضها وليها بلا مهر وهو الأصح، لأن الأولى لا تصلح محلا للخلاف وإذ لا يصح نکاحها عند الشافعی رحمہ اللہ تعالی۔ اور مفوضہ میں نفس عقد ہی سے مہر مثل واجب ہے۔ یہ جملہ ماتن کے قول صح ایقاع الطلاق پر معطوف ہے اور خاص کے حکم پر معطوف ہے، یعنی اس وجہ سے کہ خاص پر عمل کرنا واجب ہے اور بیان کا احتمال نہیں رکھتا، مفوضہ میں وطی تک تاخیر کیے بغیر نفس عقد ہی سے مہر مثل واجب ہو جاتا ہے۔ اور لفظ مفوضہ اگر واو کے کسرے کے ساتھ ہو تو اس کے معنی ہے وہ عورت جس نے اپنے آپ کو بلا مہر سپرد کر دیا ہو، اور لفظ مفوضہ اگر واو کے کسرے کے ساتھ ہو مفوضہ تو اس کے معنی ہے وہ عورت جس نے اپنے آپ کو بلا مہر سپرد کر دیا ہو، اور اگر واو کے فتحے کے ساتھ ہو مفوضہ تو اس کے معنی ہے وہ عورت جس کو اس کے ولی نے بلا مہر سپرد کر دیا ہو، اور یہی زیادہ صحیح ہے کیونکہ پہلی صورت مفوضہ بکسر الواو محل اختلاف بننے کی صلاحیت نہیں رکھتی ہے۔ اس لیے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس کا نکاح صحیح نہیں ہے۔ وتحقيقه أن المرأة التي فوضها وليها بلا مهر أو على ألا مهر لها لا يجب المهر لها عند الشافعي رحمه الله تعالى إلا بالوطي، فلو مات أحدهما قبل الوطي لا يجب المهر لها عند الشافعي رحمه الله تعالى، وعندنا يجب كمال مهر المثل عند العقد في الذمة، ويجب أداؤه عند الوطء والموت عملا بقوله تعالى
وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم فقوله أن تبتغوا بدل من وراء ذلكم أو مفعول له بتقدير اللام أي أحل لكم ما وراء المحرمات لأن تبتغوا بأموالكم فالباء لفظ خاص وزي لمعنى معلوم وهو بيان وزع لمعنى معلوم وهو الإلصاق وقيل الابتغاء لفظ خاص وزي لمعنى معلوم وهو الطلب وعلى كل تقدير يوجب أن يكون ابتغاء البضع ملصقا بالمهر ذكرا فإن لم يذكر في اللفظ فلا أقل من أن يكون ملصقا في الوجوب على الذمة ولكن يشترط أن يكون الابتغاء صحيحا حتى لو كان بالنكاح الفاسد يجب التراخي إلى الوطء بالإجماع وكذا لو كان هذا الابتغاء لا بطريق النكاح بل بطريق الإجارة أو المتعة أو بطريق الزنا لا يحل ذلك الفعل ولا يجب المال وصلا وإليه يشير قوله تعالى محسنين غير مسافحين وفي هذا المقام اعتراضات دقيقة بينتها في حاشية التفسير الأحمدي. اور اس مسئلے کی تحقیق یہ ہے کہ وہ عورت جس کو اس کے ولی نے بلا مہر سپرد کر دیا ہے یا اس شرط پر سپرد کر دیا ہے کہ اس کا کوئی مہر نہیں ہے، اس عورت کے لیے امام شافعی کے نزدیک مہر واجب نہیں ہوگا مگر وتی کے ساتھ. بس اگر زوجین میں سے کوئی ایک وتی سے پہلے مر گیا تو امام شافعی کے نزدیک اس کے لیے مہر واجب نہیں ہوگا، اور ہمارے نزدیک عقد ہی کے وقت تو پورا مہر مثل شوہر کے ذمہ واجب ہو جاتا ہے، اور وتی اور موت کے وقت تو اس کا ادا کرنا واجب ہوتا ہے تاکہ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ پر عمل ہو جائے. چنانچہ باری تعالیٰ کا قول ان تبتغوا وراء ذلك سے بدل ہے یا تقدیر لام کے ساتھ اس کا مفعول لہو ہے، یعنی تمہارے لیے محرمات کے سوا سب عورتیں حلال کر دی گئی ہیں تاکہ تم اپنے مالوں کے بدلے ان کو طلب کرو. چنانچہ با ایک خاص لفظ ہے جو معنی معلوم یعنی الصاق کے لیے وضع کیا گیا ہے، اور بعض حضرات نے کہا ہے کہ ابتغاء ایک خاص لفظ ہے جو معنی معلوم یعنی طلب کے لیے وضع کیا گیا ہے، اور ہر صورت پر اس بات کو واجب پر اس بات کو واجب کرتا ہے کہ عورت کی شرمگاہ کو طلب کرنا زبانی گفتگو میں مہر کے ساتھ ملا ہوا ہو. چنانچہ اگر لفظوں میں مہر مذکور نہ ہو تو کم از کم ذمے میں واجب ہونے میں ہی ملا ہوا ہو، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ طلب کرنا صحیح ہو. حتیٰ کہ اگر نکاح فاسد کے ذریعے طلب ہو تو بالاجماع وطی تک مؤخر کرنا واجب ہے. اسی طرح اگر یہ طلب بطریق نکاح نہ ہو بلکہ بطریق ایجارہ یا متعہ یا زنا کے طریقے پر ہو تو یہ فعل حلال نہ ہوگا اور نہ کبھی مال واجب ہوگا. اسی کی طرف اللہ تعالیٰ کے فرمان محسنین غیر مسافحین مشیر ہے، اور اس مقام میں بہت سے مشکل اعتراضات ہیں جن کو میں نے تفسیر احمدی کے حاشیے میں بیان کیا ہے. عزیز طلبہ کرام، یہ ایک لمبی عبارت ہے جس کا ترجمہ آپ حضرات کے گوش گزار کیا گیا. اس کی تشریح انشاءاللہ تعالی آئندہ کل کے سبق میں پیش کی جائے گی. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.